الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس درود شریف ویڈیو میں میرے فادر جو کہ نظر کرم کتاب کے رائٹر بھی ہیں، وہ اپنا ایک واقعہ اپنی زبانی شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو اسکرین پہ جو لوگ درود شریف لکھتے ہیں اور مجھے بھیجتے ہیں ان کی بھی ویڈیوز اور پکچرز نظر آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو میں واقعہ بیان کرنے لگا ہوں یہ ضمن میں ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کے لیے درود پاک ہی اسم اعظم ہے۔ اس چیز کا مظاہرہ میں نے اپنی زندگی میں کئی بار دیکھا ہے۔ اب اپنا ایک خاص مشاہدہ بیان کرنے لگا ہوں کہ اگر مجھ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جی کی نظر کرم نہ ہوتی تو میری پوری گورنمنٹ سروس ہی اسٹیک پر لگ جاتی۔ ہوا کچھ ایسے کہ 3 گھنٹے کا امتحان دینے کے فوراً بعد وائوا رکھ دیا گیا، حالانکہ ڈیٹ شیٹ میں وائوا نہیں تھا۔ مسلسل 3 گھنٹے ایک موضوع پر لکھنے کے بعد دماغ تو تقریباً معاف ہو چکا تھا۔ وائوا اس طرح لیا جا رہا تھا کہ تمام سٹوڈنٹ ایک ہی حال میں کمرے موجود تھے۔ پہلا سوال رول نمبر 1 سے پوچھا جاتا، اگر وہ جواب نہ دے سکتا تو رول نمبر 2 جواب دیتا، ورنہ پھر نمبر 3 اور سو آن۔ میں رول نمبر 18 پر بیٹھا تھا۔ مسلسل 2 سوالات کا میں جواب نہ دے سکا اور مجھے حال سے باہر نکال دیا گیا۔ میرا بہت برا حال تھا، دماغ تقریباً معاف ہو چکا تھا، بہت زیادہ پریشانی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ درود التفریجیہ جسے ہم لوگ درود ناریہ بھی کہتے ہیں، اس سے بھی مشہور ہے، پڑھنا چاہیے۔ یہ نظر کرم کتاب جو میری اس میں پیج نمبر 42 پر لکھا ہوا ہے۔ اس درود شریف میں درود و سلام بھیجنے کے بعد ہم اس کا وسیلہ پکڑتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی سے ہم 5 دعائیں کرتے ہیں اس کے وسیلے سے۔ نمبر 1، مشکلات حل ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، حاجات پوری ہو جائیں، خواہشات پوری ہو جائیں اور ہر کام کا انجام اچھا ہو۔ ابھی میں نے چند بار ہی درود پاک پڑھا تو ایک صاحب میرے پاس آئے اور بتایا کہ آپ کو حال میں واپس بلایا جا رہا ہے۔ جب میں واپس اپنے رول نمبر 18 بیٹھ گیا تو اس وقت ایک انتہائی مشکل سوال پوچھا جا رہا تھا جس کو جواب کسی کو نہیں آ رہا تھا۔ آواز آئی اینی ون، میں نے نہ چاہتے ہوئے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اب اس کو کہتے ہیں نظر کرم، اور اس کا جواب میں نے فر انگریزی میں دے دیا۔ جو اس وائوا کے ہیڈ تھے جنہوں نے کچھ دیر پہلے مجھے باہر نکالا تھا اور میں بہت ہی پریشان تھا، انہیں بہت حیرانگی ہوئی۔ مجھے کہا میں تمہیں وائوا میں پاس کرتا ہوں، حالانکہ ایسے جملے کبھی نہیں بولے جاتے جو ہیڈ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال پوچھا جس کا بھی کسی کو جواب نہیں آیا اور میں نے پھر ہاتھ کھڑا کر دیا، اس کا بھی بڑی روانی سے جواب دیا۔ وائوا کے ہیڈ کہنے لگے کہ تم نے باہر جا کر کیا کیا؟ میں خاموش رہا۔ وہ کہنے لگے میں تمہیں وائوا میں A+ نمبر دیتا ہوں، اس سے اوپر اب میرے بس میں اس سے اوپر میں نمبر نہیں دے سکتا۔ میری یہ گورنمنٹ سروس کا معاملہ تھا اور پروموشن کا بھی ساتھ ہی تھا، تو یہ اس وقت ایگزام 4 صوبائی دارالحکومتوں میں اسلام آباد میں ہو رہا تھا اور سیم پرچہ تھا۔ تو میں جب رزلٹ نکلا تو پورے پاکستان میں میری 2nd پوزیشن رہی، میری پروموشن ہوگی۔ بس اسی کو نظر کرم کہتے ہیں۔ مشکل وقت میں درود پاک اسم اعظم کا کام کرتا ہے۔ اس درود پاک میں وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ الْكَرِيمِ کا ایک مصرع بھی آتا ہے جس کا مطلب ہے اور بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک کی برکت سے برستا ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی کرامات ہیں، جن میں ایک یہ بھی تھی کہ جب مکہ میں کچھ عرصہ بارش نہ ہوتی، پانی کی شدید کمی محسوس ہوتی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی کو آگے عرض کرتے کہ آپ آسمان کی طرف اٹھا کر صرف چہرہ مبارک اوپر کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چہرہ مبارک اوپر کرتے تو بارش شروع ہو جاتی۔ بچپن کے دیگر معجزات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اس کے بعد ہر لمحہ، ہر سانس اور اللہ تعالیٰ کی تمام معلومات کی تعداد کے برابر ہم ریکویسٹ کرتے ہیں یا اللہ جی کہ اتنی بار درود بھیج دیجیے۔ اس درود کے آخر پر یا حیو یا قیوم کا اضافہ جب میں مدینہ شریف گیا تو 1988 میں میرے خیال، تو وہیں سے میں بس وہ واقعہ بہت لمبا ہے، بیان نہیں کر سکتا۔ تو ایک صاحب سے بس وہ ایسی کو نظر کرم ہوئی۔ اصل نظر کرم تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہوتی ہے۔
تو وہ اس کے بعد میں نے آگے یا حیو یا قیوم کا اضافہ کیا. تو میں سب درود پڑھنے والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ میرا تجربہ ہے، میں نے مدینہ شریف میں یہ درود پاک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 4444 بار 4444 ٹائمز پڑھا درود شریف وہاں پہ. اس درود پاک کو پڑھنے کا طریقہ اور فضائل کتاب نظر کرم میں تحریر ہے. مشکلات کے حل کے لیے، حاجات کے لیے، بیڑے پار لگانے کے لیے اسے اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے. اس کے پڑھنے کا طریقہ ہر چیز وہاں لکھی ہوئی ہے، آپ اس سے ہو سکتے ہیں. اور بہت کرم ہوتا ہے، نظر کرم ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب رحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم.